السلام علیکم۔ اشنال کے منہ سے سسکی نکلی، وہ پیچھے کو گری تھی، اس کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھتی چوٹوں پہ قابو پانے کی کوشش کرنے میں وہ تقریباً نڈھال ہو چکی تھی۔ اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اٹھ سکے، وہ چیخ بھی نہ سکی تھی، کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ اپنے اللہ کو پکار رہی تھی، کرو سائن۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتی، وہ کاغذ کھولتی بولی تھی۔ انہوں نے پینسل اس کے ہاتھ میں دبائی تھی۔ بخت ملا میں سارا قصہ تو دولت کا ہی تھا۔ دولت نے اخلاق کو، ذہن کو، اچھی سوچ کو، اعلیٰ تربیت کو مسخ کر ڈالا تھا۔ دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی کو نشہ آور دوائیں دے کر سلایا ہوا تھا۔ ان کی سگی بیٹی تھی، دولت نے ان کی عقل کو سلیپ کر دیا۔ اشنال گاڑی سے اترا، تیز رفتار بھاگتا بھاگتا بخت ولا میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ہر چیز کو نظر انداز کیا، بھاگ کر سیڑھیوں پہ قدم رکھا تھا۔ حسنال جو نیچے صوفے پہ لیٹا ہوا تھا، بھائی کو بھاگتے دیکھ کر گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ اٹھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنے روم کے باہر آیا اور دروازے کو پاؤں سے کھولا تو اس کے زمین و آسمان لرز کر اٹھ گئے۔ وہ اس پہ پسٹل تانے کوئی پیر رکھے پیچ پر کچھ کروا رہی تھیں۔ خالہ، اشو، یہ کہتے وہ چیخا تھا، چھوڑیں اسے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں پسٹل جوں کا توں تھا۔ اشنال اس کو دیکھتی، ان کو دھکے مارے پیچھے ہٹی تھی۔ چھوڑیں اسے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اشو کو زمین پہ دیکھا اس کے خون کھول اٹھا تھا۔ وہ روشنال کو دیکھتی ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ روشنال آگے بڑھی، اس سے پسٹل چھیننا چاہا تھا۔ انہوں نے پسٹل پر جیسے ہی اشنال کی طرف کیا، روشنال نے ان کا وہ والا ہاتھ دیوار کی طرف موڑا تھا۔ ٹھا کی آواز پہ حسنال جو ان کے پیچھے کرتے دروازے پر کھڑا ساکت سا معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کو دیر ہو گئی تھی۔ ان کا دوسرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ ان سے پسٹل چھیننے کے چکر میں ہلکان گولی روشنال کے وجود کو آر پار کرتی چلی گئی تھی۔ سمینہ بیگم بھی فائر کی آواز سنتی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھیں۔ ماں تھیں، پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے نیچے، لیکن ان کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ دل میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بھائی، بھائی! حسنال بھاگ کر اس کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھا تھا۔ اشنال جو منہ پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی، روشنال کے جسم سے خون نکلتا دیکھ کر اس کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ نیچے اس کے پاس زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ سپرمین، سپرمین! یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ تو آفس میں تھے، آپ کیسے آئے؟ وہ اس کے گال کو تپکتی پاگل ہونے کو تھی۔ وہ بے ہوشی میں جا رہا تھا اور آنکھیں کھول کر فکر مند سا اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ جس بات کا اس کو ازل سے ڈر تھا، وہ آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ زندگی کے آر میں نیم مدھم پڑتی اس کی سانسیں اس کے قریب بیٹھی اس کی معصوم بیوی کو بے موت مار گئی تھیں۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے آج سب کچھ کھول دے گی۔ وہ اس کا سپرمین تھا جس نے کہا تھا وہ اس کے لیے سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگا۔ اس نے سچ کہا تھا کہ وہ اس کے لیے موت سے لڑ جائے گا۔ وہ جھوٹا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ واقعی اپنی اشو کے لیے موت سے لڑ گیا تھا۔ ایک آنسو جو اس کی آنکھ سے نکلا تھا، وہ اشنال کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ اس کی مرتی آنکھوں میں صرف اور صرف اشنال کے لیے فکر نظر آ رہی تھی۔ زندگی کا نہیں پتہ مجھے، میں مر گیا تو اس کا خیال رکھنا۔ اس نے یہ الفاظ بہت ہی مشکل سے حسنال کو کہے تھے۔ اشارہ اشنال کی طرف تھا۔ آخری دفعہ اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، جس کا دماغ اس کی حالت دیکھ کر کورا ہو چکا تھا۔ اشنال نے مضبوطی سے روشنال کا سر پڑتا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تہمینہ بیگم کمرے میں آئیں، وہ بھی بھاگتی ہوئی پہنچی۔ آگے کا منظر دیکھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیٹنا شروع ہو گئی تھی۔ منال جو غنودگی میں تھی، فائر کی آواز سنتی اچھل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ماں کی دھمکی یاد آئی تو باہر کو بھاگی تھی۔ پہلے کمروں میں دیکھتی رہی، لیکن خالہ کی چیخوں کی پکار آئی تو وہ بھاگ کر روم میں آئی تھی، لیکن آگے کا منظر وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ سمینہ بیگم نے اس کے جسم سے خون نکلتا دیکھ ان کے ہاتھ سے پسٹل گر گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ان کے حسد اور دولت کے لالچ میں اپنی بہن کے بیٹے کو نقصان کر بیٹھیں گی۔ جیت تو آخر دولت کی ہوئی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا تو وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ بھائی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی، آپ کا بھائی آپ کو زندگی کی طرف لے آئے گا۔
یہ آپ کے بھائی کا وعدہ ہے، آپ خود اشنال کا خیال رکھیں گے۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے فون سے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ حسنال نے اشنال کو ایک نظر دیکھا تھا جو سکتے میں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس نے شرمندگی سے نگاہ چرائی اور پھٹتے دل کو قابو کرتے بے ساختہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو رنج و غم اور ملال میں اضافہ ہوا تھا۔ کچھ پل میں ایمبولینس آ گئی تھی، باقی سب تو ہوش کھو چکے تھے، لیکن ایک حسنال تھا جو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ اس نے ماں کو تسلی دی، سب کو خود سنبھالا۔ اشنال کا ہاتھ روشنال کے ہاتھ میں تھا جو اس کو لے جانے کی وجہ سے چھوٹ گیا تھا۔ روشنال کو نیچے لے کر گئے تھے، حسنال بھی اس کے پیچھے نکلا۔ نکلتے وقت ایک چبھتی ہوئی نگاہ مینال پہ ڈالنا نہ بھولا تھا۔ تہمینہ بیگم اشنال کو گرتے پڑتے قدموں سے لے کر گئی تھیں۔ پیچھے ثمینہ بیگم ادھر ہی ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی جس کے اوپر پین پڑا تھا۔ جیت تو آخر دولت کی ہوئی تھی، وہ کاغذ کا ٹکڑا تو وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ زندگیاں دولت کے پیچھے ہار رہی تھیں، احساسات مر چکے تھے۔ گولی کس کو لگنی تھی اور کس کو لگ گئی، نصیبوں کا کھیل تھا، مقدر تو تباہ پڑا تھا۔ سب ہار گئے تھے، اس حادثے سے سب ٹوٹ گئے تھے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ وہ 1 گھنٹے سے ٹہل رہا تھا، ایمرجنسی روم بند پڑا تھا۔ اب ایک سینئر ڈاکٹر نکل کر باہر آیا تھا۔ صغیر صاحب بھی سیدھے ہاسپٹل آئے تھے، ساتھ میں آغا جان بھی تھے۔ وہ کسی بڑے ہاسپٹل میں آغا جان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ آغا جان کی ECG ہونی تھی۔ جب حسنال نے فون پر ان کو حقیقت سے آگاہ کیا، وہ ہر چیز کو چھوڑتے چھڑاتے وہاں سے نکلے تھے۔ جی میں پیشنٹ کا فادر ہوں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ دیکھیں سر، یہ پولیس کیس ہے، ہم مزید کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پہلے آپ کام کریں، پھر ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے چیک اپ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم نے گولی نکال دی ہے، لیکن ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے، کافی خون بہہ چکا ہے، مزید ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ اپنا کام سر انجام دیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، پہلے ایک دفعہ وہ ہوش میں تو آئے تو ہی پولیس انویسٹیگیٹ کر سکے گی نا؟ صغیر صاحب نے اصل وجہ بتائی۔ فرض کریں اگر وہ اسٹیبل نہ کر سکے محترم، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہماری کوشش جاری ہے۔ وہ ڈاکٹر ان سے مصافحہ کرتا ان کے کندھے پہ تھپکتا اندر چلا گیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر؟ آغا جان اٹھتے ان تک آئے اور صغیر صاحب سے پوچھا تھا۔ آغا جان وہ ابھی کچھ نہیں کہہ رہے، آغا جان بس اب دعا کریں۔ وہ انہیں تھامتے سیٹ پر بٹھاتے بولے اور خود حسنال کو فون کرنے کے لیے باہر نکلے تھے، جو گھر سے اماؤنٹ لانے کے لیے نکلا ہوا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ یہ معاملہ پولیس تک جائے گا اور پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی۔ وہ پہلے تو گھر کا معاملہ سوچ کر خاموش تھے، لیکن اتنا بڑا حادثہ دیکھا اب وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے تھے۔ تہمینہ بیگم خود پریشان تھی، لیکن وہ اشنال کو تسلی دے رہی تھی۔ اشنال آغا جان کو دیکھ کر ان کے پاس آئی، آغا جان کے قدموں میں بیٹھی تھی اور ان کی گود میں سر رکھا تھا۔ آغا جان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو نکل رہے تھے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ پتہ ہے آپ کو آقا جان، انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وہ میرے لیے موت سے لڑ جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت وہ میری وجہ سے موت کے منہ میں ہیں۔ کاش میں ان کے کال نہ کرتی، کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی، کاش میں ان کے آگے آ جاتی۔ آقا جان میری زندگی میں صرف کاش رہ گیا ہے اور کچھ نہیں۔ آج اگر ہو گیا کچھ تو آقا جان میری موت یقینی ہے، اس کے علاوہ تو کسی نے بھی مجھے نہیں سمجھا، توجہ ہی نہیں دی۔ اللہ نہ کرے، مرنے کی عمر تو میری ہے، اللہ تم لوگوں کو زندگیاں دے، سکون دے۔ بس میرا بچہ، اس کے لیے دعا کرو، دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ جتنی شدت سے دعا کرو اتنی ہی شدت سے تمہارا رب تمہاری سنے گا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اسے راستہ بتا رہے تھے، جو راستہ شاید اللہ کا تھا مگر ذریعہ وہ بنے تھے۔ اٹھ کر اس کی زندگی کے لیے دعا مانگو بچے، وہ اسے پرسکون کر کے بھیج چکے تھے۔ مینال نے جب سے اس حادثے کو دیکھا تھا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ وضو کرتی نماز پڑھنے لگی۔ وہ روشنال کو نہیں بلکہ اپنی بہن کے سہاگ کے لیے دعا مانگ رہی تھی جو اس کی ماں نے چھیننا چاہا تھا۔ حسنال کی بے اعتبار نظروں کو سوچ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ حسنال جو لاکر سے اماؤنٹ لینے آیا تھا وہ بہت پریشانی میں تھا کیونکہ بابا بھی کال پہ کال آ رہی تھی۔ وہ لاکر سے لفافہ لے کر پلٹا
تو منال فرش پر نماز میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے خشوع و خضوع سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے زور سے الماری بند کرنے پر اس نے ادھر دیکھا تو ایک دم سے اٹھی اور اس تک پہنچی۔ حسنال، روشنال کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس تک پہنچنے اس نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ ہاں، باہر صحیح سلامت لے آئے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا ان کو؟ کیا ہونا تھا؟ بس ایک گولی ہی تو لگی تھی، ڈاکٹر نے چیک کیا اور بھیج دیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہنا نہیں بھولے کہ آپ پاگل ہیں جو اتنی چھوٹی سی گولی کے لیے ہاسپٹل لائے ہیں۔ اس نے اتنے چبھتے ہوئے لہجے میں طنز کیا کہ منال نے پل بھر کے لیے خاموشی پکڑ لی۔ پلیز بتاؤ، صحیح بتاؤ نا حسنال، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ میں تمہیں کب سے سچائی بتانا چاہتی تھی، تمہارے راز داں رکھنا چاہتی تھی۔ ٹینشن؟ اور منال بخت کو جو صرف ٹینشن دینا جانتی ہے؟ ایسے لوگوں کے دلوں سے کھیل کر، ان کی زندگی سے کھیل کر ٹینشن ہو رہی ہے؟ تم اور تمہاری ماں خوش ہو جاؤ، اپنی جیت کی خوشی مناؤ۔ پہنچا دی تم نے اس معصوم لڑکی کو تکلیف، وہ پل پل جی رہی ہے اور پل پل مر رہی ہے۔ سچائی اب کون سی رہ گئی ہے؟ سچائی تو بتا دی ہے تم نے کہ اس کا ذکر اس واقعے کی طرف تھا۔ اس نے اپنی تکلیف سے کہا تھا کہ منال نے آنکھیں بیچ لیں۔ وہ اس وقت بھائی کی تکلیف میں ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا۔ پلیز بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ دعا کرو کچھ نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ دعا کرو تم بچ جاؤ۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تمہاری قبر اس کمرے کے اندر بناؤں گا، یہ وعدہ ہے حسنال بخت کا تم سے۔ کسی کو کانوکار خبر نہیں ہوگی۔ تمہارے اس عشق اور عاشقی کے چکر نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس نے اتنے سخت لہجے میں کہا تھا کہ منال پھر سے خاموش ہوئی۔ وہ یہ کہہ کر لفافہ پاکٹ میں رکھ کر نکلنے لگا جب پھر سے منال نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی، سب وجہ ختم ہو جاتی، میری ماں کے جینے کی وجہ ختم ہوتی۔ کاش حسنال میں وہاں ہوتی، کاش میری ماں کو میری موت کا بعد احساس ہو جاتا کہ وہ غلط ہے۔ میں حرام موت کو گلے نہیں لگانا چاہتی، لیکن اپنی ماں کی خطاب کا نشانہ بن جاتی۔ اس کے اگلے لفظ حسنال بخت کے دل بری طرح چیر کے رکھ گیا تھا۔ وہ مڑا تھا، اس کا ستا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں میں مرتی زندگی کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ اس کا کمزور سا ہاتھ اپنے کندھے پہ دیکھ کر وہ چند لمحے کے لیے ہل نہ سکا اور کچھ کہنے کے قابل نہ ہوا تھا، لیکن پھر بھائی کی بند آنکھوں کا سوچ کے وہ آنکھوں میں غضبناک تاثرات لیے اس کو دیکھا تھا۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو، کاش تم مر جاتی، ہماری زندگیوں میں سکون آ جاتا اور تمہاری ایک دفعہ اولاد کی سیر تو بنتی ہے۔ اتنی زندگیوں کو اجاڑ کے تمہاری ماں اور تم خوش کیسے رہ سکتے ہو؟ لیکن ایک یہ بات یاد رکھنا، جب پولیس آئے گی تو ماں کے بیانات خاموشی سے لکھوا دینا۔ تم کہو گی کہ تم ماں بیٹی ساری واردات میں ملوث تھیں، تمہیں تو چھوٹ میں تمہاری اور صرف تمہارے اپنے بچے کی ماں سمجھ کر دلوا دوں گا۔ اس سے زیادہ تمہاری حیثیت دو کوڑی کی ہو چکی ہے میرے آگے۔ اپنے بچے کے پیدا ہونے تک کا انتظار ہے، پھر تمہارے اور میرے راستے جدا۔ وہ بولا تو لہجے میں آگ کے شعلے تھے۔ اور میں دعا کروں گی کہ میری زندگی میں یہ وقت بہت جلد آئے۔ تم میری بند آنکھوں کو دیکھ کر بھی کہو کہ اٹھ جاؤ، لیکن کاش اس وقت میری آنکھیں نہ کھلیں۔ سارے فساد کی جڑ ختم ہو جائے گی، وہ شکستگی سے کہتی اس کو بت بنا چھوڑ کر چلی۔ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جدائی کی بات کر کے اس کے جینے کی وجہ لے گیا تھا۔ وہ سر جھٹکتا، بھائی کو سوچتا، بابا کو کال کرتا روم سے نکلا تھا۔ حسنال بخت کو کاش پتہ ہوتا کہ اس کی آخری ملاقات ہے تو وہ گفتگو سوچ کر کرتا۔ منال نے تو لفظوں ہی لفظوں میں سچائی باور کروانی چاہی تھی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ رب نے ان کی زندگی میں ہجر لکھ دیا ہے، جس میں ملن کا وقت مقرر نہیں تھا۔ حسنال کے جانے کی بعد ثمینہ بیگم، جو حسنال کو گھر آتا دیکھ کر چھپ کر باتیں سن رہی تھیں، وہ خیریت سے روشنال معلوم کرنے آئی تھیں۔ لیکن اس کے حوالات والی بات سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کمرے میں گئیں، ہر چیز بیگ میں ڈالی، سونا وغیرہ رکھا اور اس کے نکلنے کے بعد منال کے کمرے میں آئی تھیں۔ منال اٹھو، ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کر دیا برباد میری زندگی، اب نہیں ملا آپ کو سکون۔ میری بہن کے تو شروع سے آپ اس کے پیچھے پڑی تھی۔ وہ تقریباً ان کے قریب آتی ان کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی تھی۔
بات سنو، اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ میرے ساتھ چلو گی تم؟ گولی لگ گئی، ہو گیا قصہ ختم۔ اگر وہ مر گیا تو پتہ ہے حوالات کی سیر اب ہم دونوں کو کرنی پڑے گی۔ تم میرے ساتھ چلو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس کو پکڑتی پہلے کی طرح خود غرض بن چکی تھی۔ آپ کتنی خود غرض عورت ہیں امی، کاش میرے پاس کچھ وقت ہوتا تو میں اشنال کو بتاتی کہ میں اور وہ ایک ہی عورت کی ڈسی ہوئی ہیں، جنہوں نے حسد کی وجہ سے بچپن سے محروم کر دیا، ہمارا سائبان چھین لیا، ہماری چھت گرا دی۔ وہ بولی نہیں، چیخی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، بہت دیر سے سن رہی ہوں تمہاری بکواس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے گلے آ پڑو، تیاری پکڑو میرے ساتھ جانے کی۔ وہ اسے چھوڑ دیتی، لیکن غصے میں آ کے جو راز اسے بتائے تھے ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھی کہ منال سب کچھ نہ سچ سچ بول دے، اس کے لیے بول رہی تھی۔ نہیں جانا آپ کے پاس ساتھ، نہیں جانا اس خود غرض عورت کے ساتھ جو رشتوں کو پامال کرتی ہے۔ ہر بار آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اٹھ کر کوئی چیز تلاش کرتی جب سمینا بیگم نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس کا نماز اسٹائل دوپٹہ اتار کر بیڈ پہ گرا کر بازو باندھے تھے، اور بازو باندھے تو وہ چیخنے لگ پڑی تھی۔ ایک اور اس کا دوپٹہ تلاش کرتی، اس کا منہ بھی بند کر چکی تھی۔ وہ افسوس محض چند پل کا تھا، اور پھر سے ایسے ظالم اور شفاق بن چکی تھی کہ پھر سے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا، اپنے کمرے میں لا کر بیگ اٹھاتی، رات کے اندھیرے میں نکلی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اس رات کے اندھیرے میں اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی اندھیرا کرنے والی ہیں، کیونکہ وہ چالاک ضرور تھی، لیکن وہ خود بھیڑیوں کی زد میں آنے والی تھی۔ حیرت کی بات ہے، کسی کے لفظوں کی وجہ سے، کسی کے عمل کی وجہ سے زندگیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کے لیے صرف چند پل کے لیے افسوس ہوتا ہے۔ کسی بھی ذی نفس کے ساتھ وہ کچھ بھی کر رہا ہو، وہ مکافات عمل اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، دیر ضرور ہوتی ہے، مگر اندھیرے میں وہ خدا اسے مکافات عمل کی چکی میں پیس کے رکھ دیتا ہے۔ خدا ظالموں کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن وہ جب کھینچتا ہے تو وہ ظالم منہ کے بل گرتا ہے۔ اب اس عورت کے منہ کے بل گرنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ زندگی ہے، مکافات عمل ہے، یہاں رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ اشنال نے تو رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی اپنی۔ کافی زیادہ وقت گزرا، اشنال دعائیں مانگ مانگ کے باہر نکلی تھی۔ سمینا بیگم تسبیح اٹھائے پڑھ رہی تھی، ان کی زبان پہ بس بیٹے کے لیے لمبی زندگی کا ورد تھا۔ آقا جان بھی دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے۔ اشنال پریشان انگلیوں سے سر کو مسلتا ایک طرف کھڑا تھا۔ صغیر صاحب اپنے معاملے میں الجھے ہوئے تھے، ان کو ایسے بیٹھے اتنی مزید دیر گزری تو وہی سینئر ڈاکٹر نکلے تھے۔ کانگریچولیشن سر، آپ کی پیشنٹ کی جان اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ہوش میں آنے میں ابھی مزید 4 سے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ابھی ہم وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں، تب آپ بے شک دیکھ لیجیے گا ان کو۔ وہ اشنال کے کندھے کو تھپکتے پروفیشنل انداز میں بول کر اندر چلے گئے تھے۔ اشنال ڈاکٹر کی بات سن کر وہیں ہسپتال کے فرش پہ سجدہ ریز ہوا تھا۔ ان کے ہی الفاظ سے یہ زندگی وہاں بیٹھے سب نفوس کو، بے جان وجود کو زندگی ڈال گئے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے اشنال نے بے اختیار رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کو یہ اللہ کا اپنے اوپر کیا گیا معجزہ لگا تھا۔ جب مقدر لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ منال کو لے کر سمن بیگم کے گھر کے آگے کھڑی تھی۔ انہوں نے بیل دی تو ڈور ایک چوکیدار نے کھولا تھا۔ سمن سے ملنا ہے ہمیں۔ نہ سلام نہ دعا، انہوں نے ڈائریکٹ کہا تھا۔ وہ بی بی جی کب کی پتہ نہیں کدھر گئی ہوئی ہیں، بوڑھے سے چوکیدار نے انہیں بتایا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ عمارت، یہ گھر، یہ نوکر چاکر سب دھوکہ ہے بی بی، یہ ایک نمبر کے فراڈ ہیں۔ یہاں آپ سے آپ چلی جائیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ وہ بوڑھا شخص انہیں مطلع کر رہا تھا۔ منال ان کی باتیں سن کر سہم کر رہ گئی۔ اسے لگا کہ وہ اس کی بات سن کر واپس پلٹ جائیں گی، لیکن واپس پلٹنے تو وہ ہیں جن کو ہدایت کے راستے کا پتہ ہوتا ہے، جن کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہو، وہ اندھا دھند اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ 2 ٹکے کے نوکر چپ ہو، زیادہ صلاح مشورہ نہ دو، وہ نہایت بدتمیزی سے کہتی چل پڑی تھی۔ پھر چوکیدار نے کچھ نہیں کہا، وہ ابھی خود بھی نئے نئے آئے تھے۔ کسی دوست نے
یہاں کا راستہ بتایا تھا۔ انہوں نے یہاں مکینوں کے لچھن اچھے نہیں لگے تھے، اس لیے خبردار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ انہیں لیتے ہوئے اندر داخل ہوا تو انہوں نے گھر کے باہر ہی منال کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا تھا، اس کے گلے میں ڈال دیا تھا، لیکن ہاتھ میں زبردستی پکڑا ہوا تھا۔ وہ بہت بے بس تھی۔ اسے اپنی ماں سے اس لیے خطرہ تھا کہ وہ اس کے ہونے والے بچے کے ساتھ کچھ کر نہ دے۔ وہ بیٹی تو بے بس نہیں مگر ماں بے بس ضرور بن چکی تھی۔ وہ ماں کی گرفت میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کاش حسنال اس کے ساتھ ہوتا تو وہ گھر سے کبھی نکلنے کا نہیں سوچتی۔ اگر اس کی ماں کے ساتھ مزید کچھ کرتی تو وہ اسے اعتماد میں لے لیتی، لیکن اب شاید وہ تھک گئی تھی۔ وہ خود کنارہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ سب کو اپنی ذات کا یقین دلاتے دلاتے تھک گئی تھی۔ وہ خود سے بھی ہار گئی تھی، اس لیے اب مذمت کرنا چھوڑ دی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آگے قسمت کیا کرنے والی ہے۔ چوکیدار ان کو گیسٹ روم میں بٹھا کر چلا گیا تھا۔ یہ عمارت بہت بڑی تھی، نوکر چاکر، اچھا سا بڑا سا گھر تھا۔ کافی دیر بعد ایک اور ملازم نے ان کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھے تھے۔ سمینہ بیگم سکون سے کھانے لگ پڑی تھیں۔ منال کی زندگی اجڑ گئی تھی، وہ کیسے کھاتی؟ وہ اس کی سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ سمینہ بیگم بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ باہر سے کیا کہوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ صوفے سے اٹھی، جیسے ہی لاؤنج میں انٹر ہوئی، سمینہ اور وقار بازوؤں میں بازو ڈالے داخل ہوئے تھے، کہے لگاتے اندر آئے تھے اور بیٹھ گئے تھے۔ سمینہ بیگم نے جھانک کر باہر دیکھا، جو اب لاؤنج کے صوفوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ذرا ذرا سی بات پہ کہا ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے لگاتے تھے۔ ماں بیٹی کے رشتے کے تقاضے ہرگز تو یہ نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، لیکن ان کے اگلے الفاظ ان کی زمین سرکانے کو کافی تھے۔ ویسے سچ بتاؤں، وہ لڑکی ہے بہت معصوم اور شیخ کو پسند بھی بہت آئے گی۔ وہ پیسے بھی بہت دے گا، بس اب اسے ساتھ لانے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن میرے لہجے کی مٹھاس میں وہ کیوں نہیں آئے گی؟ دیوانی جو ہے میری، بھاگی بھاگی آئے گی۔ اس نے یہ کہہ کر ساتھ ہی شیطانی کہا لگایا تھا۔ لے کر تو تمہیں آنا پڑے گا۔ اگر تم اسے نہیں لے کر آؤ گے تو شیخ ہم سے یہ بنگلہ چھین لے گا جس میں ہم عیش کر رہے ہیں۔ اب ان کی جان سے پیاری دوست کی آواز آئی تھی۔ لے آؤں گا ڈارلنگ، تمہارے خوبصورت چہرے پہ پریشانی جچ نہیں رہی۔ یاد رکھو حسن آرا، تمہارا دھندا تمہاری جان کی بدولت چل رہا ہے۔ میرے آگے تو کئی لڑکیاں بچھنے کو تیار ہیں، لیکن حسن آرا، تمہاری خوبصورتی کے آگے تو سارے رنگ پھیکے ہیں۔ وہ جوان لڑکا اس عورت کے آگے اظہار محبت کر رہا تھا جو کہ ان کی دوست سمن تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ سمن ان کی دوست اتنے گرے ہوئے کردار کی نکلے گی۔ وہ خود بہت بری تھی، دولت اور حسد کی ہوس ان کو پائی جاتی تھی، لیکن کردار ان کا بہت کھرا تھا۔ ان کو ان غلط کاموں کی لت نہیں تھی۔ وہ گیسٹ روم سے ان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے باہر نکلی تھی۔ ان کے پیچھے منال اٹھی تھی جو صوفے پہ نڈھالتی پڑی تھی۔ گھٹیا عورت، تم اتنی گھٹیا ہوگی میں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب آتی چیخ اٹھی تھی۔ منال کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ سمی یار تم، ان دونوں کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آوارہ بازارو عورت، گرے اور نیچ کردار کے لوگوں زندگیاں تباہ کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ان کے آگے آتی انہیں تھپڑ مارنے کو آگے بڑھی تھی، جب حسن آرا نے ان کا وہی ہاتھ پکڑ کے ان کی پشت پہ زور سے لگایا تھا۔ سمینہ بیگم چیخ کے رہ گئیں۔ سمی یار، مجھے ہلکے میں لینے کی کوشش مت کرنا، دراصل میں بہت ہی کانشیس ہوں۔ کوئی حسن آرا کو ہلکے میں لیتا ہے تو سہ نہیں پاتی۔ حسن آرا نے ان کے کان میں پھنکاری تھی۔ امی، منال نے ماں کی تکلیف میں دیکھا تو ان کی طرف دوڑی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی، وہ برداشت نہیں کر سکی کہ ماں کو اتنی سی تکلیف بھی ہو۔ حسن آرا کے ہاتھ سے ماں کے بازو چھڑانے لگی تھی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ سے انہیں چھڑانا چاہا، لیکن وقار نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ واہ کیا سرپرائز ہے، شکار خود ہمارے قریب چل کر آیا ہے، وقار نے اسے اپنی طرف کھینچ کر حیوانی لہجے میں کہا تھا۔ منال خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس کو اس لمس سے نفرت ہوئی تھی جو اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ وہ ماں کی طرف بہت بے بسی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی حسین اور جوان ہے،
اور نرم و نازک، کیوں نہ اسے استعمال کر کے شیخ کو سونپا جائے۔ اس طرح اس کے شوہر کا جو میرے اوپر قرض ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ اس دن بڑا غیرت والا بن رہا تھا۔ اور ڈارلنگ، تم تو مجھے پسند کرتی ہو نا؟ اس دن بڑی اپنے شوہر کے سامنے مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی، آج بھی ہو جائے نا؟ وہ غلیظ یہ کہہ کر اس کی طرف جھکا تھا۔ وقار، اسے کمرے میں لے کر جاؤ اور سویٹ، اسے تمہارا ایک رات کے لیے میرے کوٹھے کی بھی زینت تو بننی چاہیے نا؟ سنارا سمینا بیگم کو دبائے زہر خندہ لہجے میں کہنے لگی تھی۔ وقار اسے لے کر کھینچنے لگا تھا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو لڑکے، نہیں تو میں تمہارا قصہ تمام کر دوں گی۔ وہ پھڑپھڑا کر پھنکاری تھی۔ وہ کتنے معصوموں کی زندگیوں سے کھیل کر آئی تھی، پھر ان شیطانوں کا خاتمہ نہیں کر سکتی تھی وہ، اور نہیں تو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، مطلب کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ بے شک جیسی بھی تھی، اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کسی کو بھی دو کوڑی کی اہمیت نہ دی تھی۔ اس عزت کی خاطر ان کی اپنی بیٹی کی جگہ سوکن کی بیٹی بھی یعنی اشنال بخت بھی ہوتی تو وہ اس کی عزت کے لیے لڑ جاتی۔ امی امی، وہ چیخی تھی، وہ جو اسے سیڑھیوں سے ہی اوپر کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر منال بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا، ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ انہوں نے واپس مڑ کر بھرپور زور لگایا اور واپس پلٹ کر حسن آرا کی مخصوص رگ دبائی تھی، جس کام میں وہ ماہر تھیں۔ انہوں نے بہت زیادہ کرائم شو دیکھ رکھے تھے، جس وجہ سے مرنے مارنے والی چیزوں میں کافی ماہر تھی۔ حسن آرا بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ سمینا بیگم نے پلٹ کر وہیں سے شیشے کے بھاری ڈیکوریشن پیس کو اتار کر سیڑھیوں پہ بھاگتی ہوئی منال کو کھینچ کر لے جاتے ہوئے وقار کو مارا تھا، جس سے منال کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ منال جلدی سے ایک دو سیڑھی عبور کرتی اوپر ہو گئی تھی، جبکہ وہ کرا کر پیچھے ہوا اور سمینا بیگم کو پکڑ کر وہ گرے نہیں۔ سمینا بیگم نے زور سے اپنا آپ چھڑانا چاہا، وہ ایسے ہی جھول رہا تھا لیکن ہاتھ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ سمینا بیگم نے ایک اور حملہ کیا، اب کی بار اس کا ہاتھ تو چھوٹ گیا، وہ سیڑھیوں سے گرا، لیکن سمینا بیگم کا پیر زبردست قسم کا رپٹا اور ان کا سر بھی دیوار سے لگا تھا۔ وہ بری طرح سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی تھی، کرسٹل کے پیس کے کانچ ان کے سر میں کھپ گئے تھے۔ منال بھاگو، منال بھاگو، وہ چیخی تھی۔ آج وہ پہلی بار دل سے پچھتائی تھی، لیکن وہ تو خدا تو حساب لیتا ہے نا، وہ تو انسان کو احساس دلائے بغیر معاف نہیں کرتا۔ کچھ زخم تو ان پہ بھی ادھار تھے۔ سر سے نکلتے خون پہ انہوں نے ہاتھ رکھتے بمشکل لہجے میں کہا تھا۔ منال، میں کیا کہہ رہی ہوں، بھاگو، جانے سے پہلے مجھے معاف کر دینا۔ وہ ہوش کھونے سے پہلے اس کو سیڑھیوں پہ ساکت رکھے ہاتھ چیخی تھی۔ ان کی آواز سنتی اس کے سر سے خون کی ندیاں بہتی دیکھ کر منال بھاگ کر سیڑھیوں سے اتری تھی۔ امی امی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ امی، آپ جیسی بھی ہیں، میری ماں ہے۔ وہ ان کا دوپٹہ ان کے سر پہ باندھنے لگی، جس کی وجہ سے ان کا خون رک جاتا۔ وہ دوپٹہ باندھ کر ان کو مشکل سے اٹھایا، آہستگی سے چلتی ہوئی باہر نکلی تھی، لیکن وہ پھر گر گئی تھی۔ وہ انہیں گھسیٹتی لے کر آئی تھی، وہ اٹھا تو سکتی نہیں تھی، نہ ان کی مدد کے لیے کوئی تھا۔ وہ باہر فرش پہ ہی ان کو لاتی، ادھر ہی ان کو چھوڑتی باہر بھاگی تھی۔ نوکر تو رات کو نہیں تھے، ایک آدھا تھے بھی، تو وہ ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ پیچھے وہ دونوں وہیں پڑے ہوئے تھے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ برائی کا انجام برائی ہی تھا۔ کبھی قسمت کے کھیل انسان کو کہاں سے کہاں لے کر آتے ہیں۔ دولت نے ان سب کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ منال اتنے بڑے گھر سے بامشکل باہر نکلی تھی۔ بوڑھے سے چوکیدار دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ اسے بس اتنی سمجھ آئی کہ اس بوڑھے شخص نے ان کو خبردار کیا تھا، بس ان کی مہربانی سمجھ کے ان کو اٹھانا چاہا۔ انکل انکل، اس نے 2-3 دفعہ آواز لگائی تھی۔ وہ بوڑھے بے شک تھے، لیکن وہ اجنبی تھے، لیکن پھر بھی ماں کی زندگی کے لیے اس نے انہیں اونچی آواز میں پکارا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے اٹھے۔ کون؟ وہ انجانے سے لہجے میں پوچھنے لگے۔ انکل، وہ میری امی بے ہوش ہو گئی ہیں، پلیز میری مدد کریں۔ وہ لوگ واقعی بہت برے ہیں، بہت گندے ہیں، انہوں نے مجھے کھینچ کر لے گئے تھے۔ میری امی کی زخمی حالت میں پڑی ہیں، بات کو صحیح طرح سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ پلیز آپ ان کے چوکیدار نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے میری امی کو بچا لیں۔ یہ کہتے اونچی آواز ہو گئی تھی، اس کی حالت کافی بکھر رہی تھی۔ بیٹا، آپ کی امی کہاں ہیں؟ وہ سمجھ گئے کہ کوئی اور حسن آرا کے جال میں پھنس گیا ہے، انہوں نے خبردار کیا تھا۔
لیکن حسن آرا کی دوست ان کو بیوقوف لگی تھی. آج وہ اپنا نقصان کر بیٹھی تھی. انکل پلیز، میری امی کا بہت خون ضائع ہو چکا ہے، پلیز انکل کوئی آٹو وغیرہ لے آئیں یا کوئی ٹیکسی. وہ جو سوچوں میں تھے. اس نے اب کے منت کی تھی لیکن وہ خاموش کھڑے تھے. وہ نا امید سی ہو کر باہر بھاگی. سڑک پہ کوئی رکشہ نہیں تھا. وہ نصیبوں سے ہاری لڑکی آدھی رات کو ویران سڑک پر اپنی بدنصیب ماں کی زندگی ڈھونڈنے لگی تھی لیکن کوئی چارہ نہیں مل رہا تھا. وہ پھر مایوس ہو کر پھر سے اندر آنے لگی جب چوکیدار باہر آیا تھا. بیٹے میں تمہاری مدد کروں گا، اندر چلو، وہ اسے کہتے گویا ہوئے تھے. وہ ٹوٹی بکھری سی تھی. وہ یہ کہتے اسے اندر کی طرف لے آئے. پھر انہوں نے اس ڈرائیور کی طرف گئے جو حسن آرا کا ڈرائیور تھا. وہ جانتے تھے یہ پولیس کیس ہے، معاملے کو ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہے. ڈرائیور کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑی مشکل سے تینوں کو ہاسپٹل پہنچایا تھا. روشنال کو ابھی ابھی ہوش آیا تھا. وہ سارے اسے دیکھنے چلے گئے تھے. پیچھے حسنال اور اشنال رہ گئے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ حسنال بھائی کہ آپ نے میری شوہر کی جان بچائی. میں اس کے لیے آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. وہ اس کے پیچھے جانے لگا جبکہ اس کی تکلیف سے بڑھتی اور سلیقے سے بھرپور آواز سنائی دی تھی. وہ حیران تھا ہو کر پلٹا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اشنال اسے اتنے اجنبی لہجے میں بات کرے گی. یہ نہیں کہ اس کے دل میں ابھی تک اس کی چاہت تھی. وہ اب اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کے لیے قابل احترام تھی. لیکن پھر بھی اس کا لہجہ دیکھ کر اس کے دل پہ چوٹ لگی تھی. دیکھو اشنال، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تمہارے شوہر ہونے سے پہلے میرے بھائی تھے، اس لیے میرا فرض تھا ان کو بچانا. باقی رہی بات تمہارے آنکھوں میں آنسو ابھی تک نہیں دیکھ سکتا، اس لیے نہیں کہ میرے دل میں تمہارے لیے پہلے والے جذبات ہیں. جو ہمارا پہلے رشتہ تھا اسے تو میں فراموش کر چکا ہوں. جس دن تم میرے بھائی کی بیوی بنی تھی، کیونکہ اب بھی تم میرے بھائی کی بیوی ہو، میرے لیے قابل احترام ہو، تو مجھ سے پہلے کی طرح دوست سمجھ کر ہی بات کر لینا. کیونکہ میں پہلے ہی تمہارا دوست تھا. یہ بات الگ ہے کہ اس دوستی کے ٹوٹنے کی وجہ میری کمظرفی بنی اور میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا. اس بات کا مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا. باقی یہ رشتے تو نصیبوں کی بات ہے. ہم جتنا بھی وویلا مچائیں وہ اللہ تو مقدر انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہے. اس سے